اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو وقت پر نماز ادا کریں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اگر آپ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو بہت زیادہ دعا کیا کریں۔ اگر آپ تکلیف سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ اگر آپ تندرستی چاہتے ہو تو روزے رکھیں۔ اگر شفا اور سکون چاہتے ہیں تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر اپنا چہرہ نورانی بنانا چاہتے ہیں تو باوضو رہیں اور تہجد ادا کریں۔ اگر نعمتیں چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کریں۔ سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ کا ہمسفر لکھا ہوا ہے، آپ کا کیریئر لکھا ہوا ہے، جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے، آپ کی موت بھی لکھی ہوئی ہے، تو پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ پر اپنا توکل رکھیے، آپ اپنا دین پر دھیان رکھیے، باقی ساری چیزیں اللہ صحیح وقت آنے پر صحیح کر دے گا۔ سنو، گھبراؤ نہیں، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس نے مریم علیہ السلام کو بغیر مرد کے عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولاد نصیب فرمائے، اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچ میں راستہ بنا دیا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی، وہ جنات، چرندر اور پرندر، جانور اور ہواؤں کو قابو میں کر سکتے تھے، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے معاملات بہت مشکل ہے، ان کا کوئی حل نہیں ہے، کیوں گھبراتے ہو اتنا؟ کیا قرآن کریم میں تم نے یہ پڑھا نہیں ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ گھبراؤ مت، جس درد سے آپ اس وقت گزر رہے ہو یقین رکھیں یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کریم کے بے شمار راز چھپی ہوئی ہے، جو وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ کامیاب وہ نہیں جس کے پاس پیسے کی دولت ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور پھر اللہ سے دوستی ہو جائے تو بڑی سی بڑی مشکلات بھی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارا خاموش ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم سے اچھا جواب وقت لاجواب دیتا ہے۔ تم یقین رکھو اللہ پر، انشاءاللہ سب کچھ بدل جائے گا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دعائیں رد کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جائے نماز تک لاتا ہی کیوں؟ وہ پتھر سے پانی نکل سکتا ہے، وہ اپنے بندے کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ اگر میرا اللہ نے تمہارے اس ہاتھوں کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقین رکھو وہ کچھ ایسا دے گا جسے پانے کا تم سوچ بھی نہیں ہوگا۔ تم ایک بار اللہ کی ہو کر تو دیکھو، اس نے سارے مخلوق کو تمہارے قدموں میں لا کر نہ بٹھا دیا تو کہنا، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی نہیں گرا سکتا۔